آج اولاد کی تربیت کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اکثر آج کل ہمارے معاشرے میں یہ شکایت سننے کو عام ہے کہ میری اولاد میرے فرما بردار نہیں ہے، میری اولاد میرے آگے بولتی ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتی، ماں باپ پر زیادتی کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے کچھ نکات جو ہیں وہ نکالے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، کس طرح اولاد کی تربیت ہو کہ وہ آپ کی فرما بردار ہو۔ اس میں ماں باپ کا بھی کچھ قصور کہہ لیں یا ان کی کچھ غفلت کہہ لیں کہ جو اولاد نافرمانی پر آ جاتی ہے ان کی قدر نہیں کرتی۔ تو اس سلسلے میں نے 17 نکات جو ہیں وہ میں نے تیار کیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ تو اکثر ہم سب کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اولاد کی تربیت اس کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، یا جب وہ 4-5 سال کی عمر میں اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے، تب اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ اولاد کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پہلے پیدا ہونے سے پہلے اولاد کی تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اولاد کی تربیت کے لیے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے، پہلا مرحلہ اپنی نیک بیوی تلاش کرنا یا اولاد کے لیے نیک بہو تلاش کرنا۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مراحل جو ہے، پہلا مرحلہ نیک بیوی تلاش کرنا، دیندار بیوی تلاش کرنا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک والد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، میرا بیٹا میرے حقوق پورے نہیں کرتا، اسے سمجھائیں۔ امیر المومنین کے بولنے پر اس کے لڑکے کو بلایا گیا تو اس کے لڑکے نے امیر المومنین سے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میرے والد کے حقوق مجھ پر ہیں یا میرے حقوق پہلے والد پر آتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ بتائیں پہلے۔ تو اس لڑکے نے، حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اور تیسرا حق اس کی پرورش اچھی کی جائے۔ تو لڑکے نے پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر سے کہا کہ پھر اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے والد نے ایک مجوسی سے شادی کی جو کہ پہلا میرا حق ختم کر دیا مجوسن سے شادی کر کر۔ دوسرا میرا حق، اس نے میرا نام گوبریلا رکھا، جو کہ جسے آپ آج کل ہم کہتے ہیں کہ گوبر میں کیڑا جو ہوتا ہے، میرا نام گوبریلا رکھا۔ اور تیسرا، میری تعلیم و تربیت میں کوئی مشقت نہیں کی۔ تو میرے والد نے میرے تینوں حق ضائع کر دیے۔ اب یہ میرا والد مجھ سے امید کرتا ہے کہ میں اس کی تابعداری کروں، فرما برداری کروں، اس کی خدمت کروں۔ تو اسی طرح بہترین تربیت فرما بردار اولاد کے لیے جو پہلا حق ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرنا، دیندار ماں تلاش کرنا۔ دوسرا حق اولاد کی تربیت کا جو ہے، اسلامی نام رکھنا، اسلام کے متعلق، اسلام کے مطابق اس کا نام رکھنا، کیونکہ نام کا شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی اسلامی نام پرانے ہو گئے ہیں، یونیک نام رکھا جائے، نیا نام رکھا جائے، ٹیویوں، ڈراموں، فلموں سے دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ نام رکھا جائے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو، اولاد تابعدار ہو، آپ کی خدمت گزار ہو۔ تو اسی طرح جو تیسرا حق ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کی جائے، تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ رکھی جائے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بھی ہوگی۔ یہ حق ہے جو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ دوسرا اسی طرح ہے، شادی کے بعد نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا، تاکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ رب العزت نیک اور صالح عطا کرے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی بیٹا ہو، جو خاندان والے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی شادی کے بعد دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا کرے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نیک اور صالح اولاد دے۔ تو شادی کے بعد جو دوسرا حق ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا، وہ ان کے لیے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسرا نکاح کیا تو انہوں نے ربی حبلی منا صالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرا جو حق ہے اولاد کی تربیت کا، وہ نیک اور صالح کی دعا کرنا بھی ہے۔ تیسرا اسی طرح
جو تربیت کا مرحلہ ہے، اسلامی طریقہ سے استقبال، اولاد کے آنے پر اسلامی طریقے سے اس کا استقبال کریں، نہ کہ ڈھول گانے بجانے ان چیزوں سے اس کا استقبال کریں۔ اسلامی طریقے سے بچے کا اگر استقبال کریں گے تو انشاءاللہ وہ دیندار بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا اور ماں باپ کا فرما بردار بھی ہوگا۔ ہمارے کلچر میں آپ دیکھ لیں کہ ہر طریقہ بچے کو ویلکم کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، ڈھول بجتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ان کی ایک رسم کی جاتی ہے بچے کے پیدا ہونے پر۔ سب سے جو اسلامی طریقہ ہے اس کو ویلکم کرنے کا، سب سے پہلا نیک انسان سے گرتی دلوانا، اذان پڑھوانا، اسی طرح 7 دن کے بعد اس کا عقیقہ کرنا۔ ہمارے یہاں کئی سال کا بچہ ہو جاتا ہے، 15 20 سال 25 سال 30 سال، عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ تو جب عقیقہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدل ہے عقیقہ، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح ہم 7ویں دن عقیقہ کریں، پھر اچھا سا اسلامی نام 7ویں دن اس کا رکھیں بچے کا۔ اسی طرح بچے کے سر کے بال ان کو منوایا جائے، اور پہلے رواج ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ بچے کے سر کے بال کے برابر سونا یا چاندی یتیموں مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو آج کل آپ دیکھ لیں جو رقم بنتی ہے اس لحاظ سے بالوں کے جو وزن کے برابر وہ ہم غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹیں۔ تو جب ہم اسلامی طریقے پر چلیں گے تو اولاد کی تربیت اسلامی طریقے سے ہوگی۔ جیسے پہلا نیک ماں کا انتخاب، دوسرا بچے کو نیک صالح دعا کرنا بچے کے لیے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، تیسرا کہ اسلامی طریقے سے ویلکم کرنا، بچے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کے سر کے بال منڈوانا، بچے کا اسلامی نام رکھنا، یہ اسلامی طریقے سے تربیت کر رہے ہیں ہم۔ اسی طرح چوتھا جو ہے ماں کا دودھ مکمل 2 سال پلانا، جو اسلام میں ہے کہ 2 سال تک بچے کو ماں دودھ پلائے۔ اور ہمارے ہاں پیدائش کے فوراً بعد ہی ڈبے کا دودھ ڈاکٹر لگوا دیتے ہیں، ماں کا دودھ چھڑوا دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جی ماں باپ سے بچہ محبت نہیں کرتا۔ تو دودھ جب ماں پلاتی ہے محبت سے، الفت سے، تو بچے کے اندر وہی محبت وہی الفت بچے میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج اگر آپ بچے کو پورا 2 سال دودھ پلائیں گے تو کل بچہ وہی محبت آپ کو ریٹرن کرے گا، وہی خلوص وہی محبت آپ کو واپسی میں دے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ سارے اسلامی لحاظ سے کریں۔ 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے جب بچہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھانا، اللہ اکبر سکھانا۔ جب بچہ کوتلی سی زبان سے بولتا ہے تو ہم اسے لا الہ کہیں۔ جب پہلا فقرہ آپ کے بچے کی زبان پر لا الہ ہوگا تو انشاءاللہ آخری فقرہ بھی جو مرتے دم تک اس کی زبان پر ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہی ہوگا۔ تو وہ بچہ کیسے صالح نہیں ہوگا، کیسے آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، کیسے ماں باپ کے حق ادا نہیں کرے گا؟ جو ماں باپ، چچا، تائے، پھوپھیاں، خالہ سب بچے کو لا الہ سکھائیں، اللہ اکبر سکھائیں، اللہ کہنا سکھائیں گے۔ ہمارے ہاں بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، اس کے کہتے ہیں جی ڈانس کر کے دکھاؤ، جی ڈانس سکھا دیتے ہیں بچے کو، شادیوں میں ڈانس کرے جی ہمارا بچہ، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بچہ ہمارا صالح بن جائے، ماں باپ کا فرما بردار بن جائے۔ اسلام سے ہٹیں گے تو فرما برداری نہیں ہوگی۔ اسی طرح چھٹا جو پوائنٹ ہے اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو تینوں میں برابر انصاف کیجئے۔ اگر ایک کے لیے ایک چیز لائے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی وہی چیز لائیں۔ اگر ایک تھوڑا سا رنگ کا سانولا ہے، دوسرا وائٹ ہے، گورا ہے، تو اس کو آپ کالو کہہ دیں یا اس سے وائٹ سے زیادہ پیار کریں۔ جو بھی تحائف لائیں وہ وائٹ کو دیں، گورے کو دیں، کیونکہ وہ پیارا ہے، اور کالے کو اگنور کریں گے تو احساس کمتری بچوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے سلسلے میں بچہ باغی ہو جاتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے ماں باپ سے، چپ چپ رہنے لگتا ہے، ماں باپ کو کوئی بات نہیں بتاتا، ماں باپ سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ہم بچوں میں انصاف کریں، اگر لڑکی ہے ایک لڑکا ہے تو دونوں کو برابری دیں۔ اگر بہن بڑی ہے تو بچے کو کہیں کہ بہن کو آپی بلا، باجی بلا۔ ہمارے ہاں الٹ ہی رواج ہے، بہن بڑی ہے تو کہتے ہیں کہ جی بھیا کو بلا، بھیا 10 سال چھوٹا بھی ہے کہتے ہیں جی بھیا کہہ ہے، نام نہیں لینا، بھیا کہنا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات اسلام سے دوری ہوگی، بچوں میں فرق رکھا جائے گا، تو بچے پھر وہ چیزیں جو اسلامی ہیں آپ کی فرما برداری کے، وہ چیزیں وہ دور ہو جائیں گے، وہ بھول جائیں گے پھر۔ اسی طرح جو 7واں پوائنٹ ہے عقیدہ سکھانا، نماز، کلمہ، روزہ، اسلامی تمام عقائد بچے میں ٹرانسفر کرنا، بچے کو سکھانا، ماں باپ سکھائے۔ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. اب بچے کی تربیت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ پر بیٹھے ہیں اور ان کی بچے کی تربیت کر رہے ہیں. دیکھیں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. دوسرے نمبر پر تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو مشکل میں اپنے سامنے پاؤ گے. جب کوئی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، مدد اللہ سے مانگنا. اور میرے بچے یاد رکھو، جب دنیا میں کوئی بھی خوشی ملے تو خوشی میں اللہ کو یاد کرو تو مشکل کے وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یاد رکھنا، ساری دنیا بھی اگر تمہاری مخالف ہو جائے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی. اور اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. پھر آپ کے بچے بھی صالح ہوں گے، آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے. جب انہیں کہا جائے گا کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد نہیں مانگنی، تو بچے عقیدہ مضبوط ہوگا، اسلام کے نزدیک ہوں گے. اسی طرح جو 8واں پوائنٹ ہے، ماں کا کردار. ہاں جی، آپ سب کہیں گے کہ ماں کا کردار پہلے کیوں آ گیا، باپ کا کیوں نہیں؟ کیونکہ ماں کو جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے اگر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. دوبارہ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بعد دوسرا حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا. پھر تیسری دفعہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا. چوتھی دفعہ جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم چوتھا حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا. جب 3 حق ماں کے پہلے بتائے گئے ہیں تو اولاد کی تربیت میں بھی ماں کا زیادہ کردار ہے. ماں زیادہ اس کی کردار اچھا بنا سکتی ہے، ماں اس کی تربیت زیادہ اچھی کر سکتی ہے بنسبت کے باپ سے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، آپ دیکھ لیں ان کا بیٹا تھا، وہ بھی ایمان نہیں لایا کیونکہ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی. یہاں سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں کہ نبیوں کے بیٹے بھی اگر مسلمان نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی بیویاں نہ مسلم تھیں، ان کی بیویاں کفر پر تھیں، تو ان کے بیٹے بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا زیادہ کردار ہے اولاد کی تربیت میں. ماں کی زیادہ بچے بات مانتے ہیں باپ کی نسبت، تو ماں کا زیادہ حق ہے باپ کی نسبت اولاد کی تربیت میں. اسی طرح جو 9واں ہے، باپ بچوں کو چیک کرے روزانہ رات کو، بچوں کا روزانہ چیک لسٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو جب گھر آئے تو ان سے پوچھے ہاں جی آج کیا کر لیا، کام کر لیا، فلاں کام کر لیا، اسکول میں کیا ہوا، اسکول میں کیسے رہے، آج کیا کیا کام ہے. ماں سے پوچھے بچے کے بارے میں کہ اس نے جی آج کوئی آپ کو تنگ تو نہیں کیا، کوئی ایسے مسئلہ تو نہیں بنایا، کوئی شکایت تو نہیں باہر سے آئی اس کی. تو جب باپ روزانہ شام کو بچے کو چیک کرے گا تو بچہ اچھی تربیت حاصل کرے گا، بچہ ڈرے گا باپ سے، باپ تھوڑا سا سختی سے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو بھی کہ اپنے گھر میں کھونٹی پر جو کہتے ہیں جس کو کہ چھانٹا رکھا کرو، یہ ڈنڈا سامنے رکھا کرو تاکہ اولاد ڈرے، ان کی تربیت سے ڈرے کہ پٹائی ہوگی. اسی طرح کوڑا رکھتے تھے وہ اپنے گھر میں کھونٹی پر بچوں کی اچھی تربیت کے لیے. تو یہیں سے سبق ملتا ہے کہ باپ اگر پوچھے گا تو اولاد کی تربیت بہتر ہوگی. اگر باپ پوچھے گا ہی نہیں آگے شام کو جو مرضی ہوتا رہے، ماں کے آگے لڑتے رہے، بولتے رہے، تو پھر اولاد زیادہ مسلسل بگڑتی جائے گی. اسی طرح جو 11واں حق ہے، بچوں کے دوست اچھے ہوں. آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اگر بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں تو بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک خالی حوض ہے، اچھے پانی والا ٹینک ہے اور اس کے ساتھ ہی گندا نالا گزرتا ہے اور اس نالے میں اگر چھوٹا سا سوراخ ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ اس میں اچھا پانی، صاف ستھرا پانی بھریں، لیکن وہ سوراخ سے جب تک وہ گندا پانی آتا رہے گا تب تک وہ پانی صاف نہیں ہو سکتا، وہ استعمال کے قابل نہیں ہو سکتا. تو آپ کی لاکھ آپ اسلامی طریقے سے ان کو اچھی ماں کا بھی انتخاب کر لیا، نام بھی اسلام پہ رکھ لیا، ساری کوششیں آپ کی ناکام ہو جائیں گی جب اس کے دوست اچھے نہیں ہوں گے. تو باپ کا فرض ہے کہ اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم کرے کہ فلاں کا بیٹا کون ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، تو پھر اس کی تربیت اچھی ہوگی اور آپ کی تمام محنت جو ہے وہ کامیاب ہوگی.
کامیابی کی طرف آپ کا بچہ جائے گا۔ اسی طرح جو 12واں پوائنٹ ہے، کھیل کو لازم بنائیں، تو کہنے کو کم کریں، ہر بات پر روکنا ٹوکنا یہ چیزیں کم کریں۔ اگر آپ نے کسی بات سے بچے کو روکنا ہے تو اس کو اس کا متبادل دیں، بچے یہ مت کرو ایسے کر لو، یہ چیز مت لو یہ چیز لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے، اگر کسی ذکر کا یا کسی عمل سے روکتے اس کے نعم البدل فوراً صحابہ کو دیتے کہ صحابہ اس چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو۔ تو بچے کو نعم البدل دیں، بچے کو روک ٹوک بند کریں، کم کریں۔ ہر کام میں اگر آپ اس کو روکتے ٹوکتے رہیں گے تو وہ کہے گا یار میں پھر آیا کیا کرنے ہوں، میں دنیا میں کیا لینے آیا ہوں، جب ہر کام سے تو روکا جا رہا ہے، کھیل پر پابندی ہے، اس کو ساتھ لے کر جائیں۔ بچوں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے کر جائیں، ان کی انرجی کو ویسٹ کریں، اچھے کاموں میں، اخلاقی کاموں میں، فلاحی کاموں میں آپ ساتھ لے کر جائیں، ان کو ان کی فلاح کریں، اصلاح کریں، ان کی انرجی کو ویسٹ کریں اچھے کاموں میں تاکہ ان کی تربیت بھی اچھی ہو۔ اسی طرح 13واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے انعامی مقابلے رکھیں۔ اپنے بچوں کے اندر آپ انعامی مقابلے رکھیں۔ اگر 3 بچے ہیں تو ان میں انعامی مقابلہ رکھیں کہ اگر فلاں سال کے بعد جو بچہ زیادہ نمبر لے گا اس کو فلاں چیز لے کر دوں گا، فلاں گفٹ دوں گا۔ اگر اس طرح انعامی مقابلے ہوں گے تو بچوں کی تربیت زیادہ ہوگی، ان میں لگن زیادہ ہوگی، ان میں جوش و ولولے سے وہ کام کریں گے تو وہ اچھا کام کر پائیں گے، زیادہ اچھا آپ کو رسپانس دے سکیں گے اگر آپ انعامی مقابلوں کی طرح ان میں بھی مقابلے رکھیں۔ اسی طرح جو 14واں پوائنٹ ہے ایمانیات کا بتائیے، بری باتوں سے روکیں، نماز کے ساتھ نماز پر جائیں تو ساتھ لے کر جائیں، لباس کا شعور دیں، بہادری حسن سلوک بتائیں، آپ بچوں کو بہادری کا بتائیں۔ اسی طرح اگر آپ بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر جائیں گے آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جائے گا، قرآن و سنت پر وہ لگ جائے گا، اس میں بہادری والے قصے ان کو سنائیں، اسلامی کہانیاں سنائیں، ان کو ان میں جذبہ پیدا کریں بہادری کا، جہاد کے واقعات سنائیں انہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے واقعات سنائیں ان کو، ان کی زندگی کا سنائیں، صحابہ کی زندگی کا بتائیں انہیں کہ اس طرح صحابی تھے کہ وہ شہید ہو جاتے تھے، ان کے جسم پر 70 80 زخم لگ جاتے تھے، تلواروں کے بار لگ جاتے تھے، وہ پھر بھی صحابہ اتنے جوش سے لڑتے تھے۔ تو یہ چیزیں ان میں جوش بہادری پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جو 15واں پوائنٹ ہے، کالج کے مرحلے میں بچہ پہنچ چکا ہے تو بچے کے دوست بن جائیں۔ جب بچہ بڑا ہو جائے، صحابہ کہتے تھے کہ 7 سال بچے کو آپ پالیں پوسیں، پھر 7 سال ان کو کام پر لگائیں، پڑھائیں لکھائیں، پھر آخری سال جو 7 سال ہیں ان کے دوست بن جائیں تاکہ بچہ آپ کو ہر بات بتائے، ماں باپ کو اپنا دوست سمجھے، نہ کہ ان سے کنارہ کرے۔ جب بچہ ماں باپ کو ہر بات بتائے گا، ہر اچھی بات ہر بری بات آپ ان سے پوچھیں، کالج میں آج کیا ہوا، اسکول میں آج کیا ہوا، آج کالج میں گئے تھے تو کون کون ملے، کون کون دوست ہیں، اچھی باتیں آپ کو بتائے، بری باتیں آپ کو بتائے، آپ کا دوست بن جائے گا تو وہ بری صحبت سے بچے گا، برے کاموں سے بچ جائے گا، برے فعلوں سے بچ جائے گا، بہت بڑی ایسی برائیوں سے مصیبتوں سے بچ جائے گا اگر وہ آپ کا دوست ہو، آپ ان کے پاس آئیں۔ ہمارے تو ہاں آج کل ایسا رواج ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں باپ گھر میں داخل ہوا اور بچے باہر، ان سے ان کی انٹریکشن ہی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، محبت سے پیار سے باتیں ہی نہیں کرتے، تو پھر بچہ بے ادب ہی ہوگا، غلط سوسائٹی میں جائے گا، غلط لوگوں سے ملے گا، غلط کاموں میں پڑ جائے گا، کیونکہ وہ جوانی کی عمر ہوتی ہے تو بچے کے دوست بن جائیں۔ اسی طرح جو 16واں پوائنٹ ہے میرا وہ پھر نکاح پر آ گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ نوکری کرے گا تو اس کا نکاح کریں گے، تو بچے کا نکاح سے شروع ہوا تھا تو نکاح پر دوبارہ پوائنٹ آ گیا میرا 16واں کہ بچے کے نکاح کے لیے اچھی بہو کی تلاش، پھر وہی آگے تربیت ہوئی، اسی طرح نکاح سے پھر دوبارہ نکاح پر ختم ہو جائے گی کہ بچے کے لیے اچھی بہو کی تلاش کریں، دیندار بہو کی تلاش کریں۔ یہ مت سوچے کہ بچہ نوکری کرنے لگے گا 5 سال 10 سال بعد اس کی شادی کریں گے، تو بچے کے لیے جب بچہ بالغ ہو جائے، تعلیم سے فارغ ہو جائے تو ان کے نکاح کا بندوبست کریں، اچھی بہو ڈھونڈیں، ان کے لیے اچھی بہو جب ڈھونڈیں گے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری برے کاموں سے بچ جائے گا۔ بہت سارے جو جوانی میں ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جب آپ وقت پر ان کا نکاح کر دیں گے تو وہ بچہ بہت سارے برائیوں سے اور برے فعلوں سے بچ جائے گا اور دیندار زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ اور میرے نبی کی سنت بھی ہے، نکاح میں برکت ہے، نکاح کریں گے تو اللہ پاک اس کی روزی کو بھی فراغ کر دے گا، کھول دے گا، اس کی تندرستی دور کر دے گا۔